ہر طرف سے آ کے ان کو گھیروں گا اور ان میں سے اکثر کو تم ناشکرا پاؤ گے. یعنی اللہ میاں نے اتنی دولت دی، اتنی نعمت دی ہمیں، اور ہم اللہ میاں کا شکر ادا نہیں کریں تو ہم تو ناشکرے ہو جائیں گے نا. تو اس طرح اس نے کہا کہ دیکھنا میں تمہارے انسانوں کو بہکاؤں گا اور پھر وہ تمہارا شکر ادا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ. اب ادھر کیا ہوا؟ اللہ میاں نے آدم کو بنایا تھا، آدم کافی عرصے اکیلے رہے. لیکن بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور بچوں آپ بھی جانتے ہیں کہ اکیلا انسان بور ہونے لگتا ہے. وہ سوچتا ہے میں تو بالکل ہی اکیلا ہوں، میرا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، میں کس کے ساتھ کھیلوں، کس سے بات کروں. تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اکیلے رہنے سے تنہائی کا شکار ہونے لگے اور انہیں محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو دیکھتے ہوئے حضرت حوا کو تخلیق کیا. اب آدم اور حوا جنت میں رہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے یہ کہا کہ دیکھو بھئی یہ جنت تمہاری، تم یہاں رہو، جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو رہو. لیکن ایک درخت کی طرف اللہ میاں نے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ خاص درخت ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اس لیے کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. بھئی ظاہر ہے جب ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے تو ہم تو نافرمان ہو جائیں گے نا، گندے بچے ہو جائیں گے. تو اللہ میں نے اسی طرح کہا کہ دیکھو یہ پھل نہیں کھانا ہے، باقی تم جو چاہے کھا لو. اب شیطان تو دیکھ رہا تھا، شیطان نے کہا لو آدم کی وجہ سے میں تو جنت سے نکل گیا اور ان کو بڑے مزے آ رہے ہیں، یہ تو راحت سے رہ رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، ان کو تو جنت مل گئی، ہر نعمت مل گئی ہے، اب میں کیا کروں. اب اس نے فریب سے مکاری سے کام لیا، کیونکہ وہ حسد کرنے لگا تھا، جلنے لگا آدم اور حوا سے. وہ آیا ان دونوں کے پاس اور کہنے لگا کہ بھائی جب تم جنت میں رہتے ہو اور تمہیں اللہ میاں نے کہا کہ تم جو چاہے کھا سکتے ہو تو اس درخت کو کیوں منع کیا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے؟ وہ اس لیے منع کیا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم کبھی بھی نہیں مرو گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے. آدم اور حوا نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا تو اس نے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی اور کہنے لگا میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا. وہ دونوں بیچارے سچ سمجھ گئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا. اب جیسے ہی وہ پھل کھایا تو ان کے سطر ان کے سامنے کھل گئے، یعنی وہ لوگ ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ گئے اور ان کے کپڑے بھی نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ پتوں سے اپنے جسموں کو چھپا لیا. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں کیا سمجھایا نہیں تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے؟ اور کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا، تمہیں بہکائے گا. اب وہ دونوں بہت شرمندہ ہوئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اب بھائی ظاہر ہے وہ غلطی انہوں نے کسی تکبر میں تو نہیں کی تھی، ان سے بھول ہو گئی تھی، اور چونکہ شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، شیطان نے دھوکے اور فریب سے کام لیا تھا، اس لیے اللہ میاں نے ان دونوں کو معاف کر دیا. لیکن چونکہ دنیا آباد کرنی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کہا کہ اب تم اس باغ سے نکل جاؤ، یعنی جنت سے نکل جاؤ اور اب تم دنیا میں جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم اور شیطان اب ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی تمہیں شیطان سے بچ کے رہنا ہے. صرف وہ جنت میں ہی تمہیں نہیں بہکا رہا تھا، اب جب تم دنیا میں جاؤ گے تو وہاں بھی شیطان تمہیں بار بار بہکائے گا، تمہیں بری باتوں کی طرف لے کے جائے گا. تو تم یہ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اب تم لوگ جاؤ، دنیا میں تمہارے رہنے کا سامان ہے، تمہیں ایک عمر تک وہاں رہنا ہوگا، وہاں کھاؤ پیو اور پھر وہیں تم مر جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ بات سن کے آدم اور حوا زمین پر آ گئے. اب جب وہ زمین پر آئے تو یہاں سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا، یعنی دنیا میں سب سے پہلا انسان جو آیا اور جو اللہ کا پہلا نبی بھی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. انہی سے پھر مزید انسان دنیا میں پیدا ہوئے اور اسی لیے ہم سب کہتے ہیں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں. اب بچوں یہ پورا واقعہ آپ نے سنا، اس واقعے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں اور اگر غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے واضح طور پر، کتنا کھول کے ہمیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا اور ان باتوں کو سمجھو. مثلا اب اس واقعے میں دیکھیں ہمیں کتنے سبق ملتے ہیں.
پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، اس لیے وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کوئی کتنا ہی عالم فاضل ہو، کتنا ہی اعلیٰ مقام رکھتا ہو، وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی جب اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کے بنانے کا مطلب فرشتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ اللہ میاں سے پوچھتے رہے کہ بھئی آپ نے کیوں بنایا آدم کو؟ اس لیے کہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب پوری صورتحال انہیں سمجھائی، پھر ان کی سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا سبق ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی حقیر یا کمتر چیز کی طرف بھی توجہ دے دے، اس پہ عنایت کر دے، اس پہ مہربانی کر دے، تو وہ چیز سب سے بڑی ہو جاتی ہے۔ مثلاً آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے۔ ایک اور سبق ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ حسد کرنا، تکبر کرنا، جھوٹ بولنا، مکر کرنا، فریب کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ سب شیطانی کام ہے۔ ابھی آپ نے کہانی میں سنا نا کہ یہ سب شیطان نے کیا، یہ سارے گندے کام شیطان نے کیے، تو ہمیں ان سارے کاموں سے بھی بچنا چاہیے اور ہمیں یہ سب کچھ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی رویداد۔ قصص الانبیاء میں آج ہم نے پہلا واقعہ، پہلا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے بھی سنا اور سمجھا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم اور آپ اپنی تربیت زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہیں، تو بس اس واقعے سے سبق حاصل کیجئے، سمجھ لیجئے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور ہمیں رمضان میں روزے کی حالت میں تقوی حاصل کرنا ہے، یعنی پرہیزگار بننا ہے، اور پرہیزگار بننے کے لیے ہمیں اپنے اس دشمن پر قابو پانا ہے، یعنی نہ شیطان کے وسوسوں اور بہکاووں میں آنا ہے، اور نہ ایسی بری باتیں کرنی ہیں جو شیطانی کاموں میں شامل ہوتا ہے۔ اچھا بچوں، کل ایک اور قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کل بھی اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنی میزبان عنبری حسیب عنبر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ لا إله